لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ پاک سورۃ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا اور اسی رات میں اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یا پھر لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے، جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عزت اور شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی اور صبح تک رہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا ہے، جس آدمی کے اس سے پہلے بدعمالی کی وجہ سے برے اعمال ہوں، انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گناہ گار کی بخشش ہو جاتی ہے، جو معافی طلب کرتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے، سوائے 4 لوگوں کو۔ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمد کو ملی۔ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسن تحفہ ہے، جو کسی امت کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی عمر بتائی گئی تو آپ نے اسے بہت کم محسوس کیا۔ امت محمد پہلی امتوں کی طرح بہت طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر ایسی رات عطا فرمائی جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ حضرت شامون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد کرتی تھی۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتی تھی۔ جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت شامون کا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت ہی تھوڑی سی عمر ملی ہے، اس میں سے کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ معاش طلب میں، اور کچھ کھانے پکانے میں، اور کچھ دنیاوی امور حاصل کرنے میں۔ ہم تو حضرت شامون کی طرح عبادت نہیں کر سکیں گے، اس طرح تو بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ اسی وقت سیدنا جبرائیل امین سورہ قدر لے کر حاضر ہوئے اور تسلی دی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک ایسی رات عنایت فرمائیں گے، جو انسان اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شامون کی طرح 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اس رات کی عبادت کر کے بہتر مقام حاصل کر لے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ رات مخفی کیوں رکھی گئی؟ ناظرین گرامی، حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں، یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتانے سے منع فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا ہوں۔
مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے۔ روایت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتیں۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن ہے۔ اللہ پاک شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں یوں فرماتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی رات عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا عبادت کی جائے تو وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ پیارے دوستو، 4 لوگوں کی بخشش اللہ پاک شب قدر میں بھی نہیں فرماتا۔ پہلا انسان جو شراب کا عادی ہو، دوسرا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا قطع تعلق کرنے والا، چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔